ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جنوری کے 10 اور جمادی الثانی کی 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سپیتک مناسری لیہ میں 2 روزہ سپیتک گستر جو کہ خانقاہی تہوار ہے سخت سردیوں کے باوجود منایا گیا، جس دوران عقیدت مندوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی. یہ 2 روزہ تہوار 11ویں صدی سے سپیتک خانقاہ میں عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے منایا جاتا ہے. یہ تہوار بلیک ہیڈ ڈانس کی وجہ سے لداخ کے مقامی لوگوں میں مقبول و معروف ہے. چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کارگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے سینئر افسران کے ساتھ مختلف ترقیاتی اور بنیادی ڈھانچوں کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دراس سب ڈویژن کا دورہ کیا. CC کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن ذاکر حسین، ADC کارگل غلام محی الدین وانی، کونسلر بمبٹ عبدالصمد کے علاوہ متعلقہ افسران بھی موجود تھے. دورے کے دوران موصوف نے مختلف شعبوں میں کام کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے سیاحت، کھیل، تعلیم اور دیگر شعبوں کا دورہ کیا. CC نے ہارس پولو اسٹیڈیم اور آئس ہاکی اسٹیڈیم کی زیر تعمیر سائٹ کا بھی دورہ کیا اور انہوں نے آئس ہاکی اسٹیڈیم کی تعمیر میں تیزی لانے کی ہدایت کی. ڈاکٹر جعفر نے CHC دراس میں سہولیات کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے صحت کے خدمات کو ترجیح دیں. CC نے محکمہ سیاحت کو زوجلا سے دراس تک سائن بورڈز لگانے کی ہدایت کی. انہوں نے سب ڈویژن میں سیاحت کو بڑھانے کے لیے تاریخی دیہاتوں اور ٹریک روٹس کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایت کی. انڈین ایئر فورس اگنی پتھ اسکیم کے تحت اگنی ویر وایو کے امیدواروں سے درخواست طلب کر رہی ہے. رجسٹریشن 17 جنوری 2024 سے شروع ہوگی. تعلیمی قابلیت کے لیے سائنس کے مضامین کے امیدواروں کو ریاضی، فزکس اور انگریزی کے ساتھ انٹرمیڈیٹ یا انجینئرنگ میں 3 سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے یا 2 سالہ ووکیشنل کورس پاس ہونا چاہیے. آج 10 جنوری 2024 کو لداخ اکیڈمی آف کلچر اینڈ لینگویج ہال کارگل میں ایک ضلع سطح کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا. یہ مقابلہ نہرو یووا کیندر کارگل اور وزارت کھیل نے وکست بھارت کے تحت بائی یوتھ فار دی یوتھ کے موضوع پر منعقد کیا. مذکورہ مقابلے میں کارگل ضلع بھر سے تقریباً 50 نوجوانوں نے حصہ لیا. مقابلے میں زہرا بطول پوئن نے پہلا انعام، رازیہ خانم کی ٹیم سٹرنگمو نے دوسرا انعام اور شہناز فاطمہ امبا سنکو نے تیسری پوزیشن کا انعام حاصل کیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کارگل میں درجہ حرارت -9.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح ضلع لیہ میں درجہ حرارت -11.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زاسکار میں کم سے کم -14.5 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ دراس میں درجہ حرارت -13.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک کے بڑے حزب اختلاف کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ لیا ہے. پارٹی کی طرف سے جاری بیانیہ میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے منتظمین کی دعوت کو عزت کے ساتھ رد کیا ہے. ہندوستان نے بدھ کے روز اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں انسانی جانوں اور املاک کے نقصان کی شدید مذمت کی اور اسے ایک خطرناک انسانی بحران قرار دیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ہندوستان کی نمائندے نے کہا کہ تنازع کی پرامن حل کا واحد راستہ بات چیت اور سفارت کاری ہے. روچیرا کمبوچی نے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران کہا، اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع کے نتیجے میں بڑی پیمانے پر شہری جانوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک خطرناک انسانی بحران پیدا ہوا ہے. یہ تھے اب تک کی خبریں. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.